فرمائیے جی. بعض لوگ بڑے کنونسنگلی یہ بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو ان کے عزیز فوت ہو چکے ہیں کوئی تعلق ہوا ہے، انہوں نے آ کے ان کو کچھ بات بتائی ہے. ان باتوں ان لوگوں میں ایک ہمارے امام رفیق صاحب بھی ہیں، بشیر احمد خان رفیق صاحب بھی مضمون بھی لکھ چکے ہیں ان باتوں پر. میں نے نہیں وہ مضمون پڑھا. وہ پچھلے دنوں اور بھی ہیں، اس کا مطلب آپ سے ملنے جلنے والے یہ یقین رکھتے ہیں. مجھ سے ذاتی طور پہ نہیں، لیکن وہ ٹی وی پہ ایک بتا رہے تھے کہ والے ان کی والدہ فوت ہو گئی تو وہ کفن چوز کرنے کے لیے گئے تو اس دکان میں اس نے آ کے وہ چھوٹے چھوٹے ماڈل بنائے ہوتے ہیں تو وہ دکھا رہا تھا. تو ان کی والدہ نے ان کے کان میں کہا جو ایک چھوڑا آیا ہے پیچھے اپنے بیک روم میں وہ منگواؤ. تو وہ آیا تو انہوں نے کہا یہ مجھے پسند ہے. اسی طرح کے بہت سارے واقعات وہ بیان کر رہے تھے جی کہ یہ جو واقعات ہیں ان کی توجیحات اور بھی ہو سکتی ہیں کچھ. اگر والدہ اتنی خود غرض ہے کہ صرف اپنے کفن کی چوائس میں صرف بتاتی ہے، حالانکہ بتا سکتی ہے اور باتیں بھی، جی تو روزمرہ کی زندگی میں اس کی کایا کیوں نہیں پلٹی؟ اس کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ فلاں نمبر کا وہ خریدو، جو ٹکٹ ہے وہ نکلے گا اور تم ملینئر ہو جاؤ گے. وہ ایسی تمام باتیں جن کو دوسرا دیکھنے والا معلوم کر کے اس کی صحت یا غلطی کا اندازہ لگا سکتا ہو، وہ ان تمام باتوں سے ان کہانیوں سے الگ رہتی ہیں. اور وہ بعض محدود باتیں ان میں بیان ہوتی ہیں جو اس شخص کے ذاتی تجربوں کے ایک محدود دائرے سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ توجیحات اس کی کئی ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس شخص کو اپنے دل میں تصور ہوگا کہ میری والدہ کو کیا پسند ہے، اور وہ تصور جو ہے وہ آواز کی شکل میں اس کے کانوں میں جس طرح ایلوژن ہوتا ہے وہ آیا اور واقعتاً وہ چیز مل گئی. اگر وہ نہ ملتی تو ایسے بے شمار واقعات بغیر ان کہے گزر جاتے اور گزرے ہوں گے. یہ کس طرح پتہ چلا کہ ایسی آواز سننے والوں نے جب بھی سنی وہ صحیح سنی؟ تو اتفاق ایسا ہو سکتا ہے، بعض نمونے رہ جاتے ہیں پیچھے. آپ کہتے ہیں خود بھی بغیر ماں کی آواز سنیں کہ یہ مجھے نہیں پسند، اس سے ملتا یوں جو ہے یہ ہے آپ کے پاس، تو دکاندار دوڑ جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں جی یہ تو نہیں آپ کی مراد، آپ کہتے ہیں ہاں یہی ہے. تو ایسے واقعات روزمرہ ہوتے رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اسی قسم کا یہ واقعہ ہوا ہو، لیکن نہیں پاسبل ہے، ناممکن ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اس طرح ان کی والدہ محترمہ بار بار تشریف لا سکتی ہیں اور اپنی دلچسپی میں اتنا چھوٹی سی بات میں اتنا انہماک ہے کہ دکاندار کی ساری دکان چھان ماری، تو وہ جو بیٹے کی زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم واقعات ہیں ان میں کیوں خاموش ہے؟ فرضی باتیں ہیں. اور سیانس کے ذریعے جب بلاتے ہیں یہ لوگ تو جھوٹے نکلتے ہیں، ہر دفعہ جھوٹے نکلتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کی دل کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم ان کو سچا سمجھیں. وہ ان تجربوں میں صرف وہی باتیں پھر بیان کرتے ہیں جو اتفاق سے ایسے لوگ اس لیے دکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ روزمرہ کا ان کا تجربہ ہوتا ہے، ان کو مہارت ہوتی ہے. ہمارا ایک نجومی ہوا کرتا تھا، احمدی کیا نام تھا ان کا، نجومی صاحب کا. وہ احمدی ہو گئے تو انہوں نے نجوم چھوڑ دیا تھا، مگر وہ اندر کے قصے سنایا کرتے تھے ہمیں. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بعض لوگوں کو جو اعتقادات کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کچھ ہو اور ہمیں مانیں، ان کو بعض ظاہری شواہد فوراً پیش کرتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں پیچھے ایک تل ہے اور وہ اکثر کو ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو جگہ انہوں نے بتائی تھی وہاں اکثر تل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس دائرے کے اندر. تو وہ کہتے ہیں تل نکل آتا ہے، ورنہ ہم نے جو پنسل پکڑی ہوتی ہے جس سے وہ دکھاتے ہیں وہ نشان ڈالنے والی پنسل ہے کہ تل کا نشان پڑتا ہے اس سے. تو وہ بلاتے ہیں لوگوں کو، یہ دیکھو یہ تل، یہ دیکھو. تو وہ جو اٹھاتے ہیں پنسل کو تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں 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 تل نکلا ہے.
اور اگر وہ ہو تو پھر ضرورت نہیں اس کی کھیل کی. یہ مختلف لوگوں نے یہ ٹرکس بنائے ہوئے ہیں اور ان کی روشنی میں، ان تجارب کی روشنی میں کئی لوگ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے ماں باپ سے کس قسم کا تعلق ہوگا، کیا چاہتی ہے عورت. یہ اکثر عورتوں کو یہ شواہد ملتے ہیں، اور کیا اس کی سیدھی تمنا ہے میں یہ پتہ کروں. تو جو آنے والی روح ہے اس کی آواز وہ اس کو بتاتے ہیں اپنی مرضی سے. لیکن اگر ایسی بات پوچھی جائے جس کا اس کو جو روح بلانے والا ہے اس کو خود کو علم نہ ہو، تو کمپلیٹ بلینک ہوتا ہے. پھر اس میں اس کا کوئی سوال ہی نہیں کہ وہ صحیح بات بتا سکے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 1924 میں لندن مسجد کی بنیاد کے سلسلے میں تشریف لائے تو آپ نے سیانس کا پتہ کیا کہ جو سیانس والے لوگ ہیں ان میں کون چوٹی کا ہے. سوفسٹ بھی کہلاتے تھے وہ، اور سیانس والے بھی کہلاتے تھے. تو ایک عورت کی بہت شہرت تھی، اس پر حضرت مسلم موعود نے ان سے وقت مقرر کروایا اور کہا کہ میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ، تم سنیں پرانی روحوں کو بلا لیتی ہو، اگر کسی کو ملنے کی خواہش ہو روحیں آتی رہتی ہیں دنیا میں. میں نے کہا ہاں نو پرابلم، اب نام لیں میں بتا دیتی ہوں. تو آپ نے فرمایا مجھے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کی روح آ جائے تو اور مجھے کیا چاہیے؟ تو تم مجھے وہ اپنا عمل کر کے بتاؤ کہ وہ آتی ہے کہ نہیں. تھوڑی دیر میں کہتے آ گئی. بولی کہ آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا سوال کرو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو صرف ان سے یہ گزارش ہے میری کہ سورہ فاتحہ سنا دیں اپنی آواز میں. تو اس عورت کا جواب تھا کہ وہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں آتی. سورہ فاتحہ نہیں آتی. اب بتائیں یہ سب لغو قصے ہیں جو دل چاہتا ہے جن کا ماننے والوں کو ان کو پتہ لگتے ہیں. میں نے خود یہ تجربہ کیا وہاں قاضی ابوا میں، لنگر خان نمبر 2 میں میری ڈیوٹی تھی. تو شور پڑ گیا کہ لنگر خانے کو کام چھوڑ چھوڑ کے لوگ بھاگ رہے ہیں. پیڑے والیاں اٹھ گئیں، روٹیاں پکانے والے تندور چھوڑ کے دوڑ پڑے. تو ہمارے ہاں تو اگر 15 منٹ بھی اگر ناغہ پڑے تو بعض دفعہ 1000 آدمی بھوکا رہ گیا. بہت بڑا فرق پڑ رہا ہوتا ہے تیز رفتاری سے روٹی. تو میں بھاگ کے باہر نکلا. میں نے ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ کسی کو جن پڑا ہے، اور یہ لوگ جن کے اتنے قائل ہیں اور اتنا ان کو دلچسپی ہے کہ اس وقت جو مرضی کر لو یہ کام پہ نہیں جائیں گے جب تک وہ جن کی باتیں نہ سن لیں، اس کے متعلق ان کو ذاتی طور پر نہ پتہ چلے کیا باتیں کر رہے جن. تو میں اس کمرے میں گیا. وہ سارے بڑا کمرہ ہوتا ہے جو بیرک ٹائپ کا، اس میں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی اور جن کا کہتی تھی مجھ پہ جن آیا ہوا ہے، اور سارے انہماک کے ساتھ اس کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا راستہ دو، میں نے کہا جن نکالنا ہے. میں نے کہا تم بتاؤ کون ہو. اور واقعی اس کی آواز موٹی تھی، یعنی وہ نفسیاتی وجہ سے یا خود بناوٹ کر کے موٹی آواز کر لیتے ہیں. تو اس عورت سے مردانہ آواز آئی کہ میں نوبہار شاہ ہوں. میں نے کہا نوبہار شاہ تم جن ہو اس کے عورت کے اوپر چڑھے ہوئے؟ کہتا ہاں میں وہ ہوں. میں نے کہا تم ہو کون؟ تو پتہ لگا کہ یہ ایک مشہور پیر تھا جو چناب کے پرلی طرف جو چنوٹ والی سائڈ ہے وہاں ایک اس کا وہ ہے اپنا مزار تھا، اور اس پر ایک درخت وغیرہ ہے لگا ہوا مزار کے اوپر. اور یہ جو عورت ہے اس علاقے سے آئی ہوئی تھی. تو اس نے کہا میں نوبہار شاہ ہوں، میں اس مزار کا مالک ہوں، اور اس نے اس درخت کے نیچے پیشاب کیا تھا ایک دفعہ، اور اس کی میں سزا دینے کے لیے آیا ہوں اس کو، اور میں نوبہار شاہ ہوں. میں نے کہا نوبہار شاہ صاحب آپ تو سنے بہت بڑے دین کے عالم تھے اور بڑا آپ کا شعرا تھا. ہاں میں وہی ہوں. میں نے کہا مجھے سورہ، وہ مجھے یاد تھا مسلم موعود والا واقعہ. میں نے کہا مجھے سورہ فاتحہ سنائیں. تو وہ عورت کو چونکہ فاتحہ نہیں آتی تھی تو نوبہار شاہ صاحب کو بھی بھول گئی. میں نے کہا جی یہ نہیں مجھے آتا. میں نے کہا پھر بکواس کرتے تم بھوگو یہاں سے، سب جھوٹ ہے. وہ اور اٹھ کھڑی ہوئی ٹھیک ٹھاک، اور ہمارا کام پھر جاری ہو گیا. تو یہ میرے تجربے میں آ چکی ہے بات.
यूं ही किस्से कहानियां जिनका दिल चाहता है मानने को, वो फिर खुद मौका देते हैं इन लोगों को कि कोई ऐसी बातें करें जिसके बाद वो कहें हमने खुद सुना है, ये वाकया यूं हो गया।